اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحیم. آج کے سبق پر جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے پچھلے سبق کی یاد دلا دوں کہ ہمارا پچھلا سبق کیا تھا. آپ کو اچھی طرح سے یاد تھا، اچھی طرح سے آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے ناؤن اور پروناؤن پہ گفتگو کی تھی کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ پر ہم نے گفتگو کی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی ساتھی اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے. تو آج ہمارا اس سلسلے کا چھٹا سبق ہے. چھٹے سبق میں ہم موجود ہیں. آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے الدرس السادس. الدرس السادس، الدرس السادس عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں چھٹا سبق، تمرین، ایکسرسائز. سب سے پہلے ہماری تمرین ہے، ہماری مشق ہے پچھلے سبق کے سلسلے میں، ناؤن کے سلسلے میں. ناؤن اور وہ پھر ناؤن کی جو دو میں نے شاید یہ بتا دیا آپ کو، وہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، اس سلسلے میں ہماری گفتگو تھی. تو یہ جو آپ کی تمرین پر ایکسرسائز دی گئی ہے یہ اسی سلسلے سے وابستہ ہے، اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ہے. مندرجہ ذیل جملوں کو مناسب الفاظ لگا کر مکمل کریں، پھر اپنی کاپی میں ترجمے کے ساتھ لکھیں. اپنی کاپی میں ترجمے کے ساتھ لکھیں. کیا ہے یہاں یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ جو شروع میں خالی جگہ ہیں، ان خالی جگہوں کو پور کرنا ہے. لیکن ان خالی جگہوں میں کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا کر استعمال کرنا ہے. آپ کا یہاں کام یہ ہے کہ ان خالی جگہوں میں کسی کامن ناؤن پر الف لام لگا کر، آپ کو بتایا گیا ہے کہ کامن ناؤن پر یعنی اس میں نکرہ پر جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو اس میں نکرہ پر الف لام لگانے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو اس میں نکرہ پر الف لام لگا کر آپ کو یہاں استعمال کرنا ہے. مثلا جیسے آپ کو معلوم ہے بیتن، بیتن یہ اس میں نکرہ ہے. بیتن یہ اس میں نکرہ ہے، اس پر ہم الف لام لگائیں گے. الف لام لگانے کی وجہ سے اب یہ معرفہ ہو جائے گا. اب ہم کہیں گے البیت نظیف، البیت نظیف. دیکھیے ایک بات آپ نے ذہن میں رکھی ہوگی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے ہم نے پڑھا بیتن، لیکن جب ہم نے اس پہ الف لام لگا دیا اب ہم نے اس کے آخر سے تنوین ہٹا دیا. مثلا میں آپ کو ایک جملہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں. یہ ہے، میں اردو کر دیتا ہوں اس کو، کہ بیتن، یہ دیکھیے ابھی تک ہم نے اس کے آخر میں تنوین لگایا تھا، ابھی تک یہ یوں تھا بیتن نظیف. یہ جو دوسرا جملہ ہے، دوسرا لفظ ہے، اس پر تو تنوین ہی آئے گی، اس دوسرے لفظ پر تنوین ہی آئے گی، اس کو بیت نظیف ہی ہم پڑھیں گے. لیکن چونکہ ہمیں یہ جو بیت ہے، بیتن، یہ کامن ناؤن ہے، اس کو ہم نے پراپر ناؤن بنانا ہے. یہ اس میں نکرہ ہے، اس کو ہم نے اس میں معرفہ بنا دینا ہے. اس کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے البیت، اور ابھی تک اس کے آخر میں جو تنوین لگا ہوا تھا، ابھی تک جو اس کے آخر میں تنوین لگا ہوا تھا بیتن تھا یہ، اب اس تنوین کو ہم ختم کریں گے، اس کی جگہ ہم پیش لگا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی بھی اسم پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو الف لام کی وجہ سے وہ اسم اب اس پر تنوین نہیں آئے گی، جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا. تو اسی طرح سے ان ساری مثالوں کو آپ نے بنانا ہے. باردن کے معنی ٹھنڈا، آپ کو معلوم ہے باردن کے معنی ٹھنڈا. مثلا پانی ٹھنڈا ہے، اب اس کو ہم کہیں گے الماء باردن. اسی طرح سے بعیدن کے معنی دور، بعیدن کے معنی دور. تو مسجدن ہم کہیں مسجد دور ہے، اب اس کے شروع میں ہم لگا دیں گے المسجد بعید. مسجد سے بنے گا المسجد، المسجد بعید، مسجد سے بنا المسجد، تو المسجد بعید. پھر آگے جالسن، جالسن کی معنی بیٹھا ہوا، جالسن کی معنی بیٹھا ہوا. ہم کہیں گے لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اردو میں ہم نے کہا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم عربی میں کہیں گے الولد جالسن، الولد جالسن. الولد جالسن. تو قدیم،
قدیم کے معنی پرانا. ہمارے ایک اہم ساتھی ہیں، وہ شاید گروپ سے رہ گئے ہیں. ایک منٹ میں پہلے میٹنگ آن کر دیتا ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا قدیم، قدیم کے معنی پرانا. اب جیسے ہم کہیں البیت قدیم، گھر پرانا ہے. بیتن سے ہم نے بنایا البیت، البیت قدیم، گھر پرانا ہے. اسی طرح مکسور، مکسور کے معنی ٹوٹا ہوا، مکسور کے معنی ٹوٹا ہوا. یہ ہے جیسے ہم کہیں گے کوئی آسان سی چیز، گھر، گھر ہی بنا دیتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہے، آسان ہے آپ کے لیے. ہم گھر کے بارے میں کہیں گھر ٹوٹا ہوا ہے، پہلے وہ تھا بیتن، بیتن سے ہم الف لام لگا کے البیت مکسور، گھر ٹوٹا ہوا ہے. قریب، قریب کے معنی نزدیک. مثلا ہم کہیں گے المسجد قریب، مسجد نزدیک ہے. واقف کے معنی کھڑا. ہم کہیں استاد کھڑا ہے، استاد کھڑے ہیں، تو ہم کہیں گے المدرس واقف یا المعلم واقف. اس طرح سے کبیر، کبیر. تو جیسے گھر بڑا ہے، مسجد بڑی ہے، تو المسجد کبیر، مسجد بڑی ہے. اسی طرح سے نیا، نیا، جدید کے معنی نیا. ہم کہیں گے طالب علم نیا ہے، اسٹوڈنٹ نیا ہے، تو ہم کہیں گے الطالب جدید. تو اسی طرح سے آپ اپنی کاپی میں اس کو لکھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی لکھیں جو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اپنے اعتبار سے لکھیں، اپنے اعتبار سے آپ اس کو لکھیں اور مناسب الفاظ لگائیں. مناسب الفاظ لگا کر آپ اس کو لکھیں اپنی کاپی میں، اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں، جو کاپی آپ نے اس کے لیے بنائی ہو. اگر نہیں بنائی ہے تو ضرور بنائیے. اس کے بعد ہم اگلا سبق دیکھیں گے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مشق دکھا دی. اس مشق سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے، ہمیں کیسے اس پر مشق کرنی ہے. تو اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے. اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے اور اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے. پھر اگر کوئی اسم نکرہ ہے، عام ہے، اس کو ہم معرفہ کیسے بنائیں. یہ بات آپ نے سمجھ لی الحمدللہ. تو آگے چلیے. ہمارا اگلا سبق ہے الحروف الشمسیہ والقمریہ. یہ چھٹا سبق ہے. پہلے وہ تمرین تھی پچھلے سبق کی، اب نیا سبق. الحروف الشمسیہ والقمریہ. عربی کے جو حروف تہجی ہیں، عربی کے جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، ان حروف تہجی کو یہ کل 28 ہیں. پرسوں میں نے آپ کو بتا دیا تھا 28 ہیں کل حروف. یہ ان 28 حروف کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بعض حروف کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے اور بعض حروف کو حروف قمریہ کہا جاتا ہے. اب 14 حروف حروف شمسی ہیں اور 14 حروف حروف قمری ہیں. حروف شمسی سب سے پہلے ہم لیں گے حروف قمری. حروف قمری میں کیا ہے؟ نمبر 1 الف، پھر با، پھر جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم. اب لام کو چھوڑ دیجئے بیچ میں. یہاں ہے حروف قمری میں ہے میم اور واو، ہا اور پھر یا. یہ ہوئے حروف قمری. یہ ہیں 14 حروف. الف، دہرائیے آپ میرے ساتھ. الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا. یہ ہیں 14 حروف. یہ ہیں حروف قمری. ان کی نیچے مثال دی گئی ہے. مثلا جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے، کسی لفظ میں استعمال کریں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے القمر، القمر، الکتاب، الولد، البیت. اب دیکھ رہے ہیں آپ کیسے پڑھا گیا اس کو. القمر، الکتاب، الولد، البیت. اب یہاں ہم نے اس کو پڑھا القمر، الکتاب، الولد، البیت. ان چاروں میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، ان چاروں میں ہم نے لام کو پڑھا. ان کے شروع میں جو الف لام ہے، تو ان چاروں میں ہم نے لام کو پڑھا. لام پر یہاں کسرہ لگا ہوا ہے دیکھیے.
القمر سکون لگا ہوا ہے یعنی جزم لگا ہوا ہے لام پہ، الکتاب، الولد، البیت. تو لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، وہ آگے مثالوں سے واضح ہو جائے گی کہ یہ جو حروف قمری ہیں اور حروف شمسی ہیں، ان میں سے جو حروف قمری ہیں جہاں بھی قرآن کریم میں یا قرآن کریم کے علاوہ عربی زبان میں جہاں بھی جملے کے بیچ میں کوئی ایسا لفظ آئے جس پر الف لام لگا ہوا ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی اس میں نکرہ ہوگا، اس میں نکرہ پر الف لام لگا دیا گیا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے. جہاں بھی اس میں نکرہ کامن ناؤن پہ عربی زبان میں معرفہ بنانے کے لیے، اس کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے الف لام لگے گا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو اصل اس میں نکرہ ہے، اس میں نکرہ کے شروع میں کون سا لفظ ہے، اس میں نکرہ کے شروع میں کون سا حرف ہے. مثلا القمر میں ہے، جب ہم الف لام کو ہٹائیں گے، الف لام کو ہٹا کر ہم دیکھ رہے ہیں القمر میں، دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے القمر میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قاف. القمر میں سب سے پہلی چیز ہے قاف. اب دیکھیے آپ اوپر حروف قمری میں قاف آ چکا ہے. تو الف لام کے بعد پہلا حرف جو آ رہا ہے وہ حروف قمری میں سے ہے. تو جب الف لام کے بعد سب سے پہلا حرف حروف قمریہ میں سے ہو تو وہاں ہم لام کو پڑھیں گے، وہاں لام پڑھا جائے گا یوں القمر، تو وہاں لام پڑھا جائے گا، الف بھی پڑھا جائے گا چونکہ اس کے شروع میں کچھ اور ہے نہیں. تو میں آپ کے سمجھانے کے لیے آسانی کے لیے کہوں وہاں ہم الف لام کو پڑھیں گے، الف لام کو ہم وہاں پڑھیں گے. اسی طرح آگے چلیے الکتاب. کتاب میں جب ہم نے ہٹا دیا الف لام، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اس میں نکرہ کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ کاف. اب دیکھیے آپ حروف قمری میں کاف ہے کہ نہیں؟ چھوٹا کاف جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چھوٹا کاف، تو یہ کاف یہاں موجود ہے. الکتاب گویا پہلا لفظ پہلا حرف اس میں کاف ہے. جب کاف ہے اور کاف حروف قمریہ میں سے ہے تو حروف قمریہ میں ہونے کی وجہ سے یہاں الف لام کو پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے الکتاب. دیکھیے ہم نے لام کو پڑھا. اسی طرح سے یوں ہی آپ سمجھ لیجیے الولد میں سب سے پہلا لفظ ہے، جب ہم الف لام کو الگ کریں گے سب سے پہلا لفظ ہے واو، اور اوپر حروف قمری میں واو موجود ہے، لہٰذا یہاں لام کو پڑھا جائے گا. البیت میں جب ہم الف لام الگ کریں گے تو الف لام الگ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلا حرف ہے با، اور با اوپر حروف قمری میں موجود ہے، یہ حروف قمریہ میں با موجود ہے. تو لہٰذا جب با موجود ہے، پہلا حرف اس میں با ہے، تو با حروف قمریہ میں سے ہے، لہٰذا الف لام پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے البیت. یہ تو تھے حروف قمری. دوسرے ہیں حروف شمسی، الحروف الشمسیۃ، عربی میں کہیں گے الحروف الشمسیۃ. تو حروف شمسی یہ بھی 14 ہیں. یہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 تا، پھر سا، پھر دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون. یہ بھی 14 حروف ہیں. یہ جب کسی اس میں نکرہ کے شروع میں آئیں، اس میں نکرہ کے شروع میں جب حروف قمریہ حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس پر ہم الف لام داخل کریں تو اب وہاں الف لام کو پڑھا نہیں جائے گا، لام کو نہیں پڑھا جائے گا، وہ آگے اس میں سمجھ میں آ جائے گا. تو وہاں الف لام کو پڑھا، الف لام کو وہاں پڑھا نہیں جائے گا، وہاں ہم ڈائریکٹ تا پہ آئیں گے. اب دیکھیے آپ اوپر آپ نے پڑھا تھا القمر، اوپر دیکھیے آپ حروف قمریہ کو دیکھیے، وہاں آپ نے پڑھا تھا القمر، چونکہ پہلا لفظ الف لام کے بعد پہلا حرف جو تھا وہ قاف تھا. لیکن جب آپ حروف شمسیہ میں آئے، حروف شمسیہ میں لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے کوئی اور جملہ ہو، کوئی اور لفظ ہو تو پھر الف لام ہی کو نہیں پڑھا جائے گا. جیسے یہاں حروف شمسیہ میں آپ التاجر نہیں پڑھیں گے. تاجر اس میں پہلا حرف ہے تا، اور تا ہے حروف شمسیہ میں سے، یہ
تا ہے حروف شمسیہ میں سے. جب حروف شمسیہ میں سے ہے، اور آپ قاعدہ ذہن میں رکھیں، ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی اسم نکرہ کے شروع میں حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے اور پھر ہم اس اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کریں تو پھر اس میں الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا. آپ کی آسانی کے لیے یہاں میں کہوں، پھر ہم اس صورت میں لام کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم ڈائریکٹ الف کو تا کے ساتھ ملا دیں گے یا پچھلے حرف کو تا کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے یہ ہے التاجرو، التاجرو تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لام پر کوئی بھی حرکت نہیں لگائی ہے. ہم نے لام پر کوئی حرکت نہیں لگائی ہے، الف لام پر ہم نے کوئی حرکت نہیں لگائی ہے، لہٰذا یہاں پڑھا جائے گا. جب اس کو ملا کر پڑھیں گے ہم پڑھیں گے التاجرو. کیا پڑھیں گے؟ التاجرو. یہ ہم نے اس کو ملا دیا اس کے ساتھ اور ہم نے پڑھا التاجرو. یوں پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم نکرہ ہے. اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا دیا گیا ہے معرفہ بنانے کے لیے، اور اس اسم نکرہ کا پہلا حرف تا ہے جو کہ حروف شمسیہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے دوسرا لفظ الدیکو. ہم نے الدی کو پڑھا، الدی کو نہیں پڑھا. ہم نے الدی کو نہیں پڑھا، ہم نے الدی کو پڑھا. یعنی الف کو ہم نے ڈائریکٹ دال کے ساتھ ملا دیا، اسی لیے ہم نے دال پر تشدید لگا دی ہے. اب دیکھیے اس میں پہلا حرف کیا ہے؟ اس میں پہلا حرف دال ہے. اوپر دیکھیے آپ، یہ دال حروف قمریہ میں سے ہے یا حروف شمسیہ میں سے؟ ہم نے دیکھا یہ حروف شمسیہ میں سے ہے. جب حروف شمسیہ میں سے ہے تو لہٰذا یہاں لام نہیں پڑھا جائے گا. ہم الف کو ڈائریکٹ ملا دیں گے کس کے ساتھ؟ دال کے ساتھ. تو ہم پڑھیں گے الدی کو. کیا پڑھیں گے؟ الدی کو. میرے ساتھ دہرائیے آپ. اس کے بعد ہے الشمس. دیکھیے یہاں یہ اصل میں شمس ہے، یہ اسم نکرہ ہے. اس اسم نکرہ کے شروع میں ہم نے الف لام لگا دیا، الف لام لگا دیا معرفہ بنانے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا پہلا لفظ، اس اسم نکرہ کا پہلا لفظ شین ہے. اب اوپر آپ تلاش کریے شین کس میں سے ہے. ہم نے تلاش کیا تو شین حروف شمسیہ میں سے ہے. جب حروف شمسیہ میں سے ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں الف لام نہیں پڑھا جائے گا. لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم الف کو ڈائریکٹ ملا دیں گے شین کے ساتھ. شین پر تشدید لگی ہوئی ہے تو ہم پڑھیں گے الشمس. کیا پڑھیں گے؟ الشمس. اسی طرح سے آگے چلیے آپ. پھر النظیف. النظیف، اس میں سب سے پہلا لفظ ہے، سب سے پہلا حرف ہے نون. الف لام کو جب ہم الگ کریں گے تو اس میں سب سے پہلا حرف ہے نون. نظیف. اب دیکھیے آپ نون کو آپ اوپر تلاش کیجئے. ہم نے دیکھا کہ نون حروف شمسیہ میں سے ہے. جب حروف شمسیہ میں سے ہے معلوم ہوا کہ یہاں الف لام نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم لام کو نہیں پڑھیں گے، الف کو ڈائریکٹ ہم ملا دیں گے نون کے ساتھ. اس لیے ہم نے نون پر تشدید لگا دی ہے. تو النظیف ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ النظیف. آگے چلیے آپ. پھر الصغیر. صغیر کے معنی چھوٹا، نظیف کے معنی صاف ستھرا. آپ کو معلوم ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. الف لام کو ہم نے ہٹا دیا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسم نکرہ کیا ہے. اسم نکرہ یہاں صغیر ہے. اس کا پہلا حرف ہے صاد. پہلا حرف ہے اس کا صاد. ہم نے اوپر تلاش کیا صاد حروف شمسیہ میں سے ہے یا حروف قمریہ میں سے. ہم نے دیکھا یہ حروف شمسیہ میں سے ہے. جب حروف شمسیہ میں سے ہے لہٰذا ہم یہاں لام کو نہیں پڑھیں گے، الف کو ڈائریکٹ ملا دیں گے صاد کے ساتھ. اسی لیے ہم نے پڑھا الصغیر. تو التاجر، الدیک، الشمس، النظیف، الصغیر. اور اوپر ہم نے جب ہم حروف قمریہ میں تھے تو حروف قمریہ میں ہم نے الف لام کو پڑھا. ہم نے پڑھا القمر. ہم نے پڑھا وہاں القمر، الکتاب، الولد، البیت. تو یہاں تک آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. پھر آپ آگے چلیے. اب میں قرآن کریم سے چند آیتیں آپ کو دکھا دیتا ہوں جن چند آیتوں میں سب ملا ہوا ہے. حروف شمسی اور حروف قمری اس آیت میں ایک ساتھ آئے ہیں. وہاں آپ دونوں میں تمیز کر سکیں گے، دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہو، حروف شمسیہ کو بھی یاد کیا ہو، حروف قمریہ کو بھی یاد کیا ہو. تبھی آپ قرآن کریم کی آیت کو صحیح پڑھ سکتے ہیں. پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ الرحمن کی. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. اب اس میں دونوں لفظ آئے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے اس میں الشمس. الشمس سے جب ہم نے الف لام کو ہٹا دیا ہم نے دیکھا کہ اس کا پہلا حرف ہے شین. اس کا پہلا حرف ہے شین. اور شین کس میں سے ہے؟ حروف شمسیہ میں سے. جب حروف شمسیہ میں سے ہے لہٰذا ہم یہاں الف لام کو نہیں پڑھیں گے.
چونکہ یہ شروع میں ہے تو الف کو پڑھیں گے، تو لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، آپ کے سمجھانے کے لیے کہ لام کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ پھر آگے ہے والقمر۔ اب دیکھیے یہاں آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ الف لام کو نہیں پڑھیں گے، اگر پہلے کوئی اور حرف ہے یا کوئی اور لفظ ہے تو پھر ہم الف لام ہی کو نہیں پڑھیں گے یا الف کو بالکل ہی نہیں پڑھیں گے۔ بات اصل میں چلے گی لام کی، لام پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا، الف تو کسی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا اگر پہلے کوئی اور لفظ ہو۔ اگر پہلے کوئی اور لفظ نہیں ہے تو الف تو پڑھا جائے گا، جیسے یہاں ہم نے دیکھا الشمس میں، الشمس سے پہلے کوئی یہ لفظ یہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم پڑھیں گے الشمس والقمر۔ اور یہاں والقمر میں القمر سے پہلے واو ہے، یہ واو، تو واو ہے، اس واو کے آنے کی وجہ سے ہم یہاں پھر الف کو نہیں پڑھیں گے، الف یہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو والقمر، اب دیکھیے الف کو ہم نے پڑھا نہیں، اور آگے چلیے آپ ڈائریکٹ کس کی طرف، قمر کی طرف۔ القمر، جب ہم نے اس القمر میں الف لام کو الگ کر دیا، اب ہم نے دیکھا کہ اصل حرف کیا ہے، سب سے پہلا حرف کیا ہے، اس میں سب سے پہلا حرف ہے قاف، اور قاف ہمیں معلوم ہے اوپر ہے وہ حروف قمریہ میں، جہاں حروف قمریہ آتے ہیں وہاں لام کو پڑھا جاتا ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پڑھا والقمر۔ پیچھے آپ نے پڑھا الشمس، لام کو آپ نے نہیں پڑھا، یہاں آپ نے پڑھا والقمر، یہاں آپ نے لام کو پڑھا، کیوں؟ وہاں اس اسم نکرہ کا پہلا حرف ہے شین جو کہ حروف شمسیہ میں سے، لہٰذا لام نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں حروف قمریہ میں پہلا حرف ہے یعنی قاف، لہٰذا یہاں لام کو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اس سے آگے اسی سورت کی آیت والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، والنجم، دیکھیے ہم نے پڑھا والنجم، الف لام کو ہم نے نہیں پڑھا، کیوں؟ اس میں نون آیا ہے پہلا لفظ، اور نون یہاں، یہ نون یہاں حروف شمسیہ میں سے، لہٰذا الف لام نہیں پڑھا جائے گا، یعنی لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا والشجر، یہاں بھی ہم نے الف لام کو نہیں پڑھا، اس لیے کہ پہلا لفظ کیا ہے، پہلا حرف کیا ہے، پہلا حرف ہے یہاں لام، شین، پہلا حرف ہے شین، تو شین بھی حروف شمسیہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں لام نہیں پڑھا جائے گا، الف لام نہیں پڑھے گی، تو والشجر یسجدان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اب اس میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا حروف قمریہ کا کیا کام ہے اور حروف شمسیہ کا کیا کام ہے۔ آگے میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد ہم مکمل کریں گے سبق۔ کیا ہے یہ مثال؟ سورہ غاشیہ میں، سورہ غاشیہ 30ویں پارے میں ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ہماری یہاں گفتگو ہوگی اس پر، ابل پر، ہم یہاں گفتگو کریں گے ابل پر۔ دیکھیے یہ ہے اصل میں یہ الابل، یہ ہے اصل میں الابل، الف لام الگ ہے، ابل الگ ہے، ابلن کے معنی اونٹ، یہ جو ابلن ہے، ابل، ابل کے معنی، ابلن کے معنی اونٹ، تو اس کے ساتھ یہ اونٹ اس میں نکرہ ہے، یہ کامن ناؤن ہے، بہت سارے اونٹوں پر بولا جا سکتا ہے، تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیا ہے، اس اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں الف لام لگا دیا ہے، تو الابل ہو گیا یہ۔ جب یہ الابل ہو گیا، اب ہم اس کو، اس لام کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں افلا ينظرون الى الابل، تو گویا ہم لام کو پڑھتے ہیں، لام پر ہم جزم لگا دیتے ہیں، الى الابل۔ کیوں ہم پڑھتے ہیں لام کو؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ابل جو کہ لفظ ہے، جو کہ اسم نکرہ ہے، اس اسم نکرہ میں سب سے پہلا حرف ہے الف، حمزہ کہیں آپ چاہے الف کہیں، وہ میں فرق آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، تو اس کے شروع میں حمزہ ہے یا الف ہے، تو الف یا حمزہ یہ کس میں سے ہے؟ حروف قمریہ میں سے ہے، جب پہلا لفظ حروف قمریہ میں سے ہو تو وہاں لام کو پڑھا جائے گا، اسی لیے ہم نے پڑھا الی الابل۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، الی الابل، گویا ہم نے لام کو یہاں پڑھا، تو جہاں اسم نکرہ پر الف لام داخل کیا گیا ہو وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس اسم نکرہ کا جو پہلا حرف ہے اگر وہ حروف قمریہ میں سے ہے تو اس الف لام میں سے لام کو پڑھا جائے گا، اور اگر وہ پہلا لفظ، پہلا حرف اس کا حروف شمسیہ، اگر حروف قمریہ میں سے ہے تو لام پڑھا جائے گا، اور اگر حروف شمسیہ میں سے ہے پھر لام کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، جیسے پیچھے پڑھا آپ نے الشمس والقمر الشمس، اس طرح سے آگے والنجم والشجر، والنجم اور والشجر، ان دونوں میں چونکہ پہلا لفظ حروف شمسی، پہلا حرف حروف شمسیہ میں سے ہے، نون اور شین، شین
تو وہاں آپ نے لام کو نہیں پڑھا. اور یہاں والقمر میں پہلا لفظ قاف ہے جو کہ حروف قمریہ میں سے ہے، لہٰذا آپ نے وہاں لام کو پڑھا. بس یہیں پر ہم اپنا سبق مکمل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.